السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 14,000 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا۔ 6,000 ارب کا خسارہ شامل ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے ڈالر کی ادائیگی پر ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ۔ پراپرٹی سیکٹر کمپنیوں کے منافع پر نئے ٹیکسز عائد۔ 7 سال بعد یاد آیا کہ 436 پاکستانیوں کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ نامزد 436 افراد کو سنے بغیر کیسے فیصلہ کرے۔ پاناما پیپرز کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی۔ بدنام زمانہ دہشت گرد ثناء اللہ غفاری افغانستان میں ہلاک۔ دہشت گرد نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر انتہائی مطلوب تھا۔ بے شمار حملوں کا ماسٹر مائنڈ اور آپریشنز لیڈ کے طور پر نامزد رہا۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کا رخ تبدیل ہو کر پاکستان کی جانب مڑ گیا۔ بحیرہ عرب سے اٹھنے والا طوفان بائپر جوائے کراچی سے 1,160 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا۔ فی الوقت پاکستان کے ساحلی علاقوں کو کوئی بھی خطرہ درپیش نہیں۔ کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ میئر انتخابات، کاغذات نامزدگی، اجرا اور جمع کرانے کا مرحلہ شروع۔ کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب 15 جون کو ہوگا۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے امریکہ کے شمال مغربی علاقے متاثر۔ ٹورنٹو شہر میں حکام نے صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا۔ امریکہ میں کچھ پروازوں کو عارضی طور پر روک دیا گیا۔ کینیڈا کے شہر برمپٹن میں ایک ریلی میں اندرا گاندھی کے قتل کی تصویر کشی۔ بھارتی وزیر خارجہ کی تنقید۔ سبرامنیم جے شنکر کا کہنا تھا کہ واقعہ کینیڈا کی انتہا پسندی کے بارے میں سست روی کو ظاہر کرتا ہے۔ کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی ناکام۔ پیئر پالیور کا تاخیری حربہ بھی کام نہ آیا۔ کینیڈا کا وفاقی بجٹ کے نفاذ کا بل ہاؤس آف کامن سے منظور ہو گیا۔ قانون بننے سے پہلے سینٹ کو بھی بجٹ بل کو پاس کرنا ہوگا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر دوسری بار فرد جرم عائد۔ ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ منگل کو میامی کی وفاقی عدالت میں پیش ہوں گے۔ سابق امریکی صدر نے خود کو بے قصور قرار دے دیا۔ 80,000 امریکی فوجی نیٹو کا حصہ یورپ میں موجود ہیں۔ امریکی صدر کے کانگریس کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ 2,657 امریکی فوجی سعودی عرب میں تعینات ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کا نئے اسٹریٹجک معاہدے کا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نئے مالی سال کے لیے 14,006 ارب روپے کا 6,000 ارب خسارے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بجٹ دستاویز کے مطابق وفاقی بجٹ 2023 تا 2024 کا مجموعی حجم 144 کھرب 60 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ بجٹ میں نئے ٹیکسز لگانے سے گریز کیا گیا ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 11 کھرب 50 ارب روپے کی تاریخی رقم مختص کی گئی ہے اور دفاعی اخراجات میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اگلے سال FBR محاصل کا تخمینہ 92 کھرب روپے ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 52 کھرب 76 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی نان ٹیکس محصولات 29 کھرب 63 ارب روپے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کی کل آمدن 68 کھرب 87 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 144 کھرب 60 ارب روپے ہے، جس میں سے سود کی ادائیگیوں پر 73 کھرب 3 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ بجٹ دستاویز کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس وصولی کا ہدف 92 کھرب روپے مقرر کیا گیا ہے، جس میں سے براہ راست ٹیکس وصولی کا حجم
37 खरब 59 अरब रुपए होगा, जबकि बिल वास्ता टैक्सेस का हजम 54 खरब 41 अरब रुपए होगा। इसके अलावा गैर टैक्स शुदा आमदनी 29 खरब 63 अरब रुपए होगी। वजीर खजाना ने बताया कि अगले साल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 9 खरब 50 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 2 खरब रुपए की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्याती बजट 11 खरब 50 अरब रुपए की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर होगा। वजीर खजाना ने बताया कि मुल्क की दिफा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गुज़िश्ता माली साल दिफाई बजट 15 खरब 23 अरब रुपए था, जिसमें इस साल इजाफा किया गया है। वजीर खजाना ने बताया कि सहाफ़ियों फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया जा रहा है। इसके अलावा अक़लियतों, स्पोर्ट्स पर्सनस और तालिब इल्मों की फलाह के लिए फंड्स इसके अलावा हैं। पेंशन के मुस्तकबिल के अखराजात की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पेंशन फंड का क़याम किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बताया कि अगली माली साल के लिए हुकूमत ने मौशी तरक्की का हदफ 3.5% रखा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बजट तकरीर में बताया कि सरकारी मुलाजमीन के पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 की जा रही है। विफाकी हुदूद में कम से कम उजरत 32,000 रुपए की जा रही है। सूबे इस हवाले से अपना फैसला करेंगे। बजट तजावीज़ में कहा गया कि कानूनी तरीके से ज़र मुबादला को फ़रोग़ के लिए मराद दी जाएंगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज़र मुबादला का अहम तरीन ज़रिया है और तरसीलात ज़र हमारी बरामदात के 90% के बराबर है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि ज़र कर्ज़ों की हद को रवा माली साल में 1800 अरब रुपए से बढ़ाकर 2250 अरब रुपए कर दिया गया है। बिजली और डीजल के बिल किसान के सबसे बड़े अखराजात में शामिल हैं, लिहाजा अगले माली साल में 50,000 ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी रकम मुख्तस की है। बजट दस्तावेज में बताया गया है कि K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ GIT बनाने पर जवाब तलब कर लिया। सवाल किया, 7 साल बाद याद आया कि यह अवामी मफाद का मामला है। नामजद 436 अफराद को सुने बगैर कैसे फैसला करें, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स केस में जमात इस्लामी की 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ अदालती तहकीकात की दरख्वास्त पर कहा है कि आपको 7 साल बाद याद आया कि अवामी मफाद का मामला है। उस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ पनामा केस चलाना था? सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ GIT बनाने पर जवाब तलब कर लिया। सवाल किया, 7 साल बाद याद आया कि यह अवामी मफाद का मामला है। नामजद 436 अफराद को सुने बगैर कैसे फैसला करें? सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स केस में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस दौरान जमात इस्लामी के वकील ने उन पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की इस्तदा कर दी। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि आपको 7 साल बाद याद आया कि अवामी मफाद का मामला है। उस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ पनामा केस चलाना था? वो भी पनामा का मामला था, ये भी पनामा का मामला है। उस वक्त अदालत के सामने क्यों नहीं कहा ये सब लोगों का मामला है? साथ सुना जाए। अदालत ने जमात इस्लामी के वकील से इस्तफसार किया कि 2017 में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ दरख्वास्त आपकी इस्तदा पर डीलिंग किया गया। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मैं कहना नहीं चाहता मगर ये मुझे कुछ और ही लगता है। उस वक्त बेंच ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दे दिया था, आपने उस बेंच के सामने क्यों नहीं कहा उसको साथ सुने? आपने 7 साल में किसी इदारे को दरख्वास्त दी कि तहकीकात की जाए, आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ पूरी की? नैब या किसी और इदारे को तहकीकात का हुक्म दे दें। सारे काम अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही करे। 436 बंदों को नोटिस दिए बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म कैसे दें? जज का कहना था कि ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं, देखना ये होता है वो कंपनी बनाई कैसे गई। 436 बंदों के खिलाफ ऐसे ऑर्डर जारी कर देना इंसाफ के खिलाफ होगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि FBI, स्टेट बैंक, नैब समेत तहकीकाती इदारों की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट तहकीकात कैसे करा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती इदारों की मौजूदगी में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया तो ये काम कैसे करेंगे? बादअज़ा अदालत ने पनामा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ GIT बनाने पर जवाब तलब कर लिया और समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि करप्शन के नासूर के खिलाफ जद्दोजहद
ہر ایک پر لازم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس میں 436 پاکستانیوں کا نام تھا۔ جماعت اسلامی نے اس پر سب سے پہلے کارروائی کی درخواست کی تھی۔ سراج الحق نے کہا ہے کہ افسوس کہ صرف ایک فرد کے خلاف فیصلہ ہوا، پاناما لیکس میں ملوث 435 افراد کے خلاف کچھ بھی نہ ہوا۔ پاکستان کا صف اول کا دشمن اور معصوم شہریوں کا قاتل نامور دہشت گرد ثناء اللہ غفاری اور شہاب المہاجر افغانستان کے شہر کنڑ میں ہلاک ہو گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کا صف اول کا دشمن اور معصوم شہریوں کا قاتل نامور دہشت گرد ثناء اللہ غفاری اور شہاب المہاجر افغانستان کے شہر کنڑ میں ہلاک ہو گیا۔ پاکستان کا خطرناک ترین دشمن ثناء اللہ غفاری نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر انتہائی مطلوب تھا۔ ہلاک دہشت گرد نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر انتہائی مطلوب تھا۔ دہشت گرد اور اس کی فیملی بھارت سے ہجرت کر کے افغانستان آئی تھی، جبکہ دہشت گرد کا تعلق افغانستان کے شہر کابل سے تھا اور غفاری مدرسہ کابل سے مذہبی تعلیم حاصل کی۔ دہشت گرد ثناء اللہ پاکستان اور دنیا بھر میں بے شمار حملوں کا ماسٹر مائنڈ اور آپریشن لیڈ کے طور پر نامزد رہا۔ بہیمانہ حملوں میں کابل میں پاکستان سفارت خانے کا حملہ، امام بارگاہ، قصہ خوانی بازار، پشاور کا خودکش حملہ، ننگرہار افغانستان میں جیل بریک، ازبکستان اور تاجکستان میں راکٹ حملے، ایران میں شاہ چراغ کے مزار پر دھماکہ، مزار شریف افغانستان میں اہل تشیع کی مرکزی اور سب سے بڑی مسجد پر خودکش حملہ، روسی سفارت خانے پر خودکش حملہ، لوگون ہوٹل پر چائنیز باشندوں پر حملہ اور کابل ایئرپورٹ افغانستان پر حملہ شامل ہے، جبکہ دیگر بے شمار ایسے حملوں میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ دہشت گرد متعدد حملوں میں ایران، ازبکستان، تاجکستان اور پاکستان یہاں تک کہ افغانستان میں بھی شریک رہا۔ دہشت گرد ثناء اللہ غفاری اپریل 2020 سے نہ صرف اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس کا سرغنہ تھا بلکہ تمام تر آپریشنز کا ماسٹر مائنڈ اور ہیڈ آف آپریشنز بھی تھا۔ دسمبر 2021 میں اقوام متحدہ امریکہ اور یورپین یونین نے اسے عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا اور سینکشن لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ اقوام متحدہ امریکہ اور یورپی یونین نے اس کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کے سر پر $10 ملین کی انعامی رقم بھی رکھی ہوئی تھی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیورو نے بھی اپنی ٹویٹ میں انکشاف کیا کہ دہشت گرد ثناء اللہ ISIK کا وہ اہم ترین رکن تھا جو تمام تر آپریشنز کو منظور کرتا اور ان آپریشنز کے لیے فنڈز جمع کرتا تھا۔ جنوب مشرق بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان بائپر جوائے نے رخ تبدیل کر لیا، جو اب شمال اور شمال مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کا رخ تبدیل ہو کر پاکستان اور بھارت کے ساحلی علاقوں کی جانب ہو گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ جنوب مشرق بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان بائپر جوائے نے رخ تبدیل کر لیا، جو اب شمال اور شمال مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سائیکلون وارننگ سینٹر کے مطابق سازگار موسمی حالات اور سطح سمندر کے 32 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے سبب طوفان مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ فی الوقت پاکستان کے ساحلی علاقوں کو کوئی بھی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب کے طوفان کے ارد گرد ہوائیں 130 سے 160 فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ طوفان کی شدت اختیار کرنے کے باعث ہوا کی رفتار فی گھنٹہ بڑھتی جا رہی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق اس ٹریک میں بھارت سمیت پاکستان کے ساحلی علاقے بھی آتے ہیں۔ آئندہ 2 روز طوفان شمال اور شمال مشرق کے ٹریک پر رہے گا۔ سردار سرفراز نے مزید کہا کہ سمندری طوفان کراچی کے جنوب سے 1120 کلومیٹر دور ہے۔ طوفان کون سے ملک کے ساحلی علاقوں پر اثر انداز ہوگا، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ بحیرہ عرب کے طوفان کا پاکستان کی ساحلی پٹی کو کوئی خطرہ نہیں، تاہم سائیکلون وارننگ سینٹر سمندری طوفان کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے ممکنہ اثرات کا خدشہ، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ماہی گیروں کو کھلے سمندر میں جانے سے گریز کی ہدایت جاری کی ہے۔ ترجمان NDMA کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بحیرہ عرب کے جنوب مشرق میں موجود سمندری طوفان میں اضافہ دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات کے سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی کی جانب سے صورتحال کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کسی بھی خطرے کی زد میں نہیں۔ مذکورہ صورتحال کے تناظر میں طوفان کے پیش نظر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ 15 جون کو انتخاب کے سلسلے میں ریٹرننگ آفیسر نے پبلک نوٹس جاری کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ 15 جون کو انتخاب کے سلسلے میں ریٹرننگ آفیسر نے پبلک نوٹس جاری کر دیا۔ میئر، ڈپٹی میئر سمیت بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کے انتخابات کے لیے
آج سے کاغذات نامزدگی کا اجرا شروع ہو گیا ہے۔ الیکشن 15 جون کو ہوگا۔ نوٹس کے مطابق 9 اور 10 جون کو امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ 14 جون کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی، جس کے بعد 15 جون کو انتخاب ہوگا۔ میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان جبکہ پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب کو نامزد کیا ہے۔ پی پی نے ڈپٹی میئر کے لیے سلمان عبداللہ کو امیدوار بنایا ہے، تاہم دیگر جماعتوں کی جانب سے تاحال ڈپٹی میئر کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین سمیت تمام نو منتخب بلدیاتی نمائندے حلف اٹھا چکے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔